عنہ۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ آپ نے پڑھا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی سب سے زیادہ پیاری اور چہیتی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان سے کروایا۔ سب سے بڑا قاضی ہونے کا خطاب انہیں ملا۔ دلیر، بہادر اور فاتح خیبر ہونے کا خطاب بھی انہی کو ملا، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ایک فیصلے پر کہ اگر آج حضرت علی نہ ہوتے تو میں عمر تباہ ہو جاتا۔ ہجرت کی رات بستر نبوی پہ آپ نے آرام فرمایا، اہل مکہ کی امانتوں کی حفاظت آپ نے فرمائی، جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کی رات جانے لگے تو حضرت علی کو یہ تردد ہوا کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ کان نبی۔ آپ کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنی جگہ دے کے گئے تھے، میں اللہ کا نبی اپنی جگہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ ہاں، الا انہ کان نبی، ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ حضرت ہارون بھی نبی تھے، آپ نبی نہیں ہیں، کیونکہ میرے بعد اللہ نے نبوت کے دروازے کو کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت فاطمہ خاتون جنت، جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے حسنین کریمین، جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کیا ہی خوبصورت بات نہیں؟ حضرت علی کے سسر نبی پاک علیہ السلام اہلیہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹے حسنین کریمین، حضرت فاطمہ سردار ہیں جنت کی عورتوں کی، حسنین کریمین سردار ہیں جنت کے جوانوں کے، امام الانبیاء سرتاج ہیں پوری کائنات کے اور انبیاء کے،
یعنی خاندان علی وہ ہے جس کو اللہ نے سرداری عطا فرما دی ہے۔ میں ایک بات عرض کروں، چونکہ میڈیا رطب و یابس موجود ہے، گپوں کا زمانہ ہے، حقیقتیں بند کر دی گئی ہیں، بے وقوف لوگوں کی کثرت ہے، دین جاہلوں کے سپرد ہو گیا ہے، الف با سے ناواقف لوگ دین کے مسئلوں میں فتویٰ دینے لگ گئے ہیں۔ انہی کے بارے میں آپ نے کہا تھا خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہم عام طور پہ جب حضرت علی المرتضیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک مسئلہ درمیان میں ضرور جنم لیتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ایک اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف جھگڑے کی نوبت تک پہنچ گیا، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ اب اس میں لوگ اپنے اپنے قلم چلا رہے ہیں، زبانیں چلا رہے ہیں، جی اس میں حق پہ کون تھا، اس میں باطل پہ کون تھا، اس میں فلاں باغی تھا، فلاں یہ تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ ایک عنوان ہے جسے تفصیلاً بیان کرنا ضروری ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ حضرت علی ہیں اور دوسری جانب حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضرت علی وہ ہیں جن کو آپ نے بیٹی دی ہے، حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کی بہن نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں اور مومنوں کی ماں ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دونوں صحابی ہیں، بھلے حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، ان تین صحابہ کے بعد تمام تر صحابہ میں حضرت علی کا مقام، رفعت اور رتبہ سب سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں صحابہ ہیں اور ان کے مابین ایک اختلاف ہوا، جس اختلاف سے باغیوں نے فائدہ لیا، اور باغی اور منافق قسم کے لوگوں نے دونوں طرفوں میں پڑھ کے مسلمانوں کو اختلاف میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میڈیا کا دور ہے، میں آپ دوستوں سے اپیل کروں گا، پیغمبر کے صحابہ میں کسی ایک صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی کی جانے والی توہین بندے کو گناہ گار نہیں بناتی بلکہ کافر بنا دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ گناہ گار نہیں بناتی صرف، بلکہ بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ان سے خوش ہوں اور یہ مجھ سے خوش ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں، اللہ خود کہہ رہے ہوں کہ میں اپنے نبی کے سارے یاروں سے راضی ہوں، ان نبی کے یاروں پر گلہ کرنے کا مجھے اور آپ کو کوئی حق پہنچتا ہے؟ رب کو جن سے گلہ کوئی نہیں، جن سے رب کو شکوہ کوئی نہیں، جن سے پیغمبر کو شکوہ اور گلہ کوئی نہیں، مجھے اور آپ کو ان کے بارے میں گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ نبی کے جو یار ہیں نا جی، وہ سارے کے سارے منصف ہیں، وہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ ہمیں ان اختلافات میں الجھا دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پہ آج کل نوجوانوں سے بھی صحابہ کی توہین کروائی جا رہی ہے،
اور غیر محسوس طریقے سے یہ زہر آنے والی نسل کے اندر ڈالا جا رہا ہے، میں آپ سے عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی برابر جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور بعد میں آنے والی دنیا احد پہاڑ جتنا سونا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے نا میرے صحابی کے مٹھی بھر جو کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بات ہے اصل میں یہ، پہلے مومن سے چل کے اس بندے تک جس نے کلمہ پڑھا، ایک پل نبی علیہ السلام کو دیکھا، بعد میں آنے والی دنیا پل بھر دیدار نبوت کرنے والے صحابی جس نے ایک ہی بار دیکھا چلا گیا ہے، دوبارہ زیارت نصیب نہیں ہوئی، بعد کی ساری دنیا اس ایک صحابی کے مقابل بھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ میں آخری بات عرض کروں، ایک بندے نے سوال کیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت ہے؟ آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ایک تابعی اور ایک صحابی، حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر بن عبد العزیز کے ساتھ تولتے ہو تم؟ میں تمہیں بتاؤں، حضرت امیر معاویہ نے جو جہاد کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، وہ گھوڑا میدان میں دوڑا، اس کے دوڑنے کی وجہ سے قدموں سے مٹی اڑی، وہ اڑ کے گھوڑے کی ناک میں جا کے اکٹھی ہو گئی۔ عمر بن عبد العزیز حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی وہ مٹی جو انہوں نے جہاد میں گھوڑا دوڑایا تھا اور وہ مٹی اس کے ناک میں اکٹھی ہو گئی تھی، عمر بن عبد العزیز تو اس مٹی کی فضیلت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کے تمام یار، پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کے داماد، پیغمبر کی بیٹیاں، پیغمبر کے نواسے، پیغمبر کی نواسیاں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہونے والا ہر رشتہ مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے، قابل قدر ہے، اس کے متعلق ذرہ برابر بھی نازیبا گفتگو کرنا یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو تختہ مشق نہ بنانا، نشانے نہ سیدھے کرنا میرے صحابہ پہ۔ تو یہ مختصر تذکرہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کو ایک بات علمی اضافے میں بتا دوں، تمام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ بولا جاتا ہے، حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بولا جاتا ہے اور کرم اللہ وجہ بھی بولا جاتا ہے۔ یہ کرم اللہ وجہ کی بنیاد کیا ہے؟ باغی قسم کے لوگ العیاذ باللہ حضرت علی کے بارے میں قبح اللہ وجہ کہتے تھے کہ اللہ آپ کے چہرے کو برباد کرے۔ حضرت علی کے متعلق اہل سنت والجماعت نے ان باغیوں کے جملے کے جواب میں اس جملے کو رکھا، کرم اللہ وجہ، حضرت علی اللہ آپ کے چہرے کو اور زیادہ عزتوں سے نوازے۔ اس لیے آپ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بولا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ بھی بولا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔